للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ معرفت القرآن کے زیر انتظام ہماری فقہ حنفی کی بڑی پیاری کتاب مختصر للقدوری کے کتاب البیوع میں سے آج ہم کتاب الصرف پڑھنے کا سعادت حاصل کریں گے ہم انشاءاللہ الکریم۔ اس سے پہلے ہم نے باب السلم پڑھا، تو باب السلم جو تھا اس میں یہ تھا کہ ثمن ادا کر دیا جائے فی الفور، اور جو بائع ہے وہ مشتری کو بعد میں مبیع حوالے کرے گا۔ تو اب ہے جی کتاب الصرف۔ کتاب الصرف کیا ہے؟ ثمن کی ثمن کے بدلے میں بیع کرنا، دونوں طرف اگر ثمن ہو، یعنی سونے کی سونے کے بدلے بیع کرنا، چاندی کی چاندی کے بدلے میں بیع کرنا، یا سونے کی چاندی کے بدلے میں بیع کرنا، ان ساری صورتوں کو ہم صرف کہتے ہیں۔ الصرف ہوا البیع اذا کان کل واحد من عوضیہ من جنس الاثمان۔ فرماتے ہیں صرف کیا ہے؟ ہوا وہ یہ ہے کہ البیع ایسی بیع اذا کانا جب ہو کل واحد ہر ایک جو ہے من عوضیہ، عوضین تھا اصل میں نا، عوضین نون تثنیہ جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، تو دونوں عوضوں میں سے ہر ایک جو ہے اس کی کب من جنس الاثمان، وہ ثمن کی جنس میں سے ہو۔ ثمن کی جنس کون سی ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، تو جب ان میں سے ہوں تو ان کی آپس کے اندر بیع جو ہے یہ درست ہے، جائز ہے۔ فَإِن بَاعَ، فرماتے ہیں فَإِن بَاعَ فِدَّةً بِفِدَّةٍ، اگر کسی شخص نے چاندی کے بدلے میں چاندی بیچی، او ذهبًا بذهب، یا سونے کے بدلے میں سونا بیچا، لم یجز، تو جائز نہیں ہوگا، الا، مگر کب جائز ہوگا؟ الا مثلا بمثل، کہ جب اس کو برابر برابر بیچا جائے۔ میں نے اگر آپ کو 1 تولہ سونا دیا تو آپ بھی بدلے میں مجھے 1 تولہ ہی دیں گے۔ اگر آپ نے چند ماشے بھی بڑھائے تو وہ سود کی صورت بنے گی۔ اچھا جی، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجُودَةِ وَالصِّيَاغَةِ، جودتی و سیاغتی، اگرچہ ان میں اختلاف ہو جودت میں اور سیاغت میں۔ جودت کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کا جید ہونا، اعلیٰ قسم کا ہونا۔ دیکھیں سونے کے اندر بھی ملاوٹ ہوتی ہے، آگے چل کے ہم اس کے کچھ اور مسائل بھی پڑھیں گے۔ سونے کے اندر بھی ملاوٹ ہوتی ہے، اگر وہ ملاوٹ سونے پر غالب نہیں ہے، سونا غالب ہے اور وہ جس چیز کی ملاوٹ کی گئی ہے، پیتل ہے یا جو بھی دھات ہے، اور وہ چیز کم ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ جودت کے اندر یہ ہے کہ جید ہی ہوگا۔ خیر جید کے حکم میں ہوگا، جید وہ سونا جو خالص سونا ہوتا ہے۔ اچھا، اگرچہ اس کے اندر اختلاف ہو کہ ایک طرف آپ مجھے وہ درہم دے رہے ہیں کہ جس کے اندر اکثر سونا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ملاوٹ بھی ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کو خالص سونا دے رہا ہوں، تو اس طرح بھی برابر برابر ہی بیع کرنا ضروری ہے۔ اس معاملے میں بھی اگر ہم نے کمی بیشی کی تو وہ کس کے؟ اپنا سود کے زمرے میں ہی آئے گا۔ تو فرماتے ہیں وَإِنِ اخْتَلَفَ فِي الْجَوْدَةِ، اگرچہ یہ اختلاف اس کے جید ہونے کے معاملے میں ہو، کہ میں نے آپ کو اعلیٰ قسم کا دیا، آپ نے مجھے کچھ ملاوٹ والا دیا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ درست نہیں ہوگا۔ برابر برابر ہی ہونا ضروری ہے، اگرچہ تھوڑی بہت ملاوٹ بھی ہو۔ ہاں اگر اتنی ملاوٹ ہے کہ سونا کم اور پیتل زیادہ ہے، یا جس چیز کی ملاوٹ کی گئی وہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں یہ سونے کے حکم میں ہی نہیں ہوگا، ایک سامان کے حکم میں ہوگا، تو اس صورت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنا بیچنا جائز ہوگا۔ وسیاغتی، اور گراہٹ میں، یعنی اس کی کہہ لیں جو ڈائی ہے یا جو اس کا سانچہ ہے یا اس سے جو بنائی گئی چیز ہے، ان کے اندر فرق ہے۔ میں آپ کو زیور دے رہا ہوں اور آپ بدلے میں مجھے ڈلی دے رہے ہیں، تو یہ اختلاف بھی اگرچہ ہو پھر بھی برابری ضروری ہے۔ مثلاً بمثل، برابری پھر بھی ضروری ہے۔ ولا بد من قبض العوضین قبل الافتراق، تو فرماتے ہیں لا بد، ضروری ہے، من قبض العوضین، عوضین میں قبضے سے
قبضہ کرنا عوضین پر ضروری ہے قبل الافتراق دونوں کے جدا ہونے سے پہلے۔ اس میں ایک شرط حدیث پاک میں یدم بیدن بھی لگائی گئی ہے کہ یہ ہاتھوں ہاتھ ہو، اس میں ادھار نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے عوضین پر قبضہ کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر میں نے سونا دیا طاہر بھائی کو اور انہوں نے بھی مجھے سونا دینا ہے، تو ہمارے جدا ہونے سے پہلے یہ ہمیں دے دیں، کیونکہ اگر یہ جدا ہو گئے تو پھر سودا کینسل سمجھا جائے گا اور یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں یہ جو عوضین آسمان کے قبیل سے ہوں تو اس بیع کو یعنی سونے کے بدلے میں، چاندی کی چاندی کے بدلے میں، سونے کی چاندی کے بدلے میں، یہ جو بیع ہے اس کے اندر ادھار نہیں ہے، فی الفور حوالے کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں لابدہ ضروری ہے من قبض العوضین عوضین میں قبضے سے پہلے قبضہ کرنا ضروری ہے قبل الافتراق دونوں کے جدا ہونے سے پہلے۔ وَإِذَا بَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ اور جب اس نے بیچا سونے کو چاندی کے عوض جاز التفاضل تو کمی بیشی جائز ہے، کیونکہ چاندی اور جنس ہے، سونا اور جنس ہے، سونا سونے کے بدلے میں ہوتا تو پھر زیادتی یا کمی جائز نہیں تھی، سود کی صورت بننی تھی، لیکن اب چونکہ سونا ہے اور چاندی ہے تو آپ چاہیں تو چاندی کے 10 سکے دے کر سونے کا ایک سکہ خریدنا چاہیں یا آپ سونے کا ایک سکہ دے کر چاندی کے 10 سکے بھی خریدنا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ جاز التفاضل تفاضل تو جائز ہے، لیکن واجب التقابض لیکن قبضہ کرنا ضروری ہے، ادھار پھر بھی نہیں، کیونکہ یدم بیدن کا حدیث پاک میں آیا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِذَا بَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ جب کسی شخص نے سونے کو بیچا چاندی کے عوض جاز التفاضل تو اس میں کمی بیشی جائز ہے، وجب التقابض لیکن قبضہ کرنا واجب ہے، اسی وقت اسی مجلس میں جہاں پہ یہ سودا ہو رہا ہے وہیں پر اس پر قبضہ کرنا ضروری ہے، اس کو لینا ضروری ہے۔ وَإِنِ افْتَرَقَا فِي الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ اگر وہ دونوں ہی جدا ہو گئے بیع صرف میں قبل قبض العوضین دونوں فریق جو ہیں فریقین جو ہیں بائی اور مشتری وہ عوضین پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی اگر وہ جدا ہو گئے نا او احدہما یا دونوں میں سے ایک بھی جدا ہو گیا بطل العقد تو عقد باطل ہو گیا۔ مثال کے طور پہ فیضان بھائی اور میں نے ہم نے کی تھی جناب والا بیع صرف، میں نے ان کو چاندی دی، انہوں نے مجھے چاندی دینی ہے، تو اگر ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے حوالے کرنے سے پہلے ہی جدا ہو گئے یا ہم میں سے ایک پہلے جدا ہو گیا، فیضان بھی کہتے کہ میں تو جانے لگا ہوں، یہ چلے گئے یا بتایا بھی نہیں چلے گئے، تو میں اگرچہ ادھر ہی ہوں تو باطل العقد تو یہ عقد باطل ہے۔ اسی مجلس کے اندر دونوں کا قبضہ کرنا ایک دوسرے سے وہ لے لینا ضروری ہے، گنجائش ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ اس کو چھوڑا جائے، کیونکہ حدیث پاک کی نص اس پر موجود ہے یدم بیدن کے ہاتھوں ہاتھ اس کو لینا ہے، یعنی فی الفور لینا ہے، مجلس میں لینا ہے، ادھار کا معاملہ بیع صرف کے اندر نہیں کرنا۔ ولا یجوز التصرف فی ثمن الصرف قبل قبضہ قبضہ کرنے سے پہلے جو صرف کا ثمن ہے نا اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے طاہر بھائی سے اسی مجلس میں ابھی سونا لینا تھا سونے کے بدلے میں، تو ابھی میرے پاس پہنچا نہیں ہے، لیکن وہ جو ابھی میرے پاس آیا ہی نہیں ہے اس سے میں آگے کوئی اور چیز کا سودا کر لوں اور کسی سے کوئی چیز خرید لوں، تو کہتے یہ درست نہیں ہے۔ ولا یجوز التصرف تصرف کرنا درست نہیں ہے فی ثمن الصرف صرف کے ثمن میں قبل قبض ہی اس کو قبضہ کرنے سے پہلے ثمن پر قبضہ کریں، اس کو اپنے حوالے کریں، اپنے انڈر کریں، اس کے بعد پھر اس سے چاہیں تو آگے سودا کریں، بیچیں، رکھیں، جو بھی کرنا ہے تحفہ دینا جو بھی کرنا ہے کریں۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً تو فرماتے ہیں سونے کی چاندی کے بدلے میں اندازے سے بیع کرنا درست ہے، کیونکہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ جن سے ہیں، جن سے علیحدہ ہیں تو یہاں پر کمی بیشی ہو بھی جائے تو سود کا احتمال نہیں ہے۔ سود کا احتمال تو وہاں ہوتا نا کہ اگر سونے کو سونے کے بدلے میں بیچیں تو کمی بیشی کا احتمال ہے، اور وہاں پر احتمال ہونے کے باوجود اگر کیا تو وہ حرام ہونا تھا، لیکن یہ سونے کی چاندی کے بدلے میں بیع ہے،
جن سے مختلف ہیں تو لہذا اندازے کے ساتھ بھی سودا کرنا درست ہے، جائز ہے۔ وَمَن بَاعَ سَيْفًا مُحَلَّيًا بِمِئَةِ دِرْہَمٍ۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ شروع ہو رہا ہے جی، مسئلہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ جی میں نے ان کو فیضان بھائی کو ایک تلوار بیچی بِمِئَةِ دِرْہَمٍ، 100 درہم کے عوض، انہوں نے مجھے 100 درہم دینے تھے، میں نے ان کو تلوار وحلیت، اور وہ تلوار کیسی ہے، وہ تلوار پر چاندی کا کام ہوا، اس کا جو دستہ ہے نا چاندی کا بنا ہوا، یا اس پر کچھ اس انداز میں نقش و نگار ہوئے کہ چاندی لگی ہوئی ہے۔ وحلیتہ 50 درہمن، اور وہ جو اوپر چاندی کا زیورات یا چاندی اوپر جو لگائی گئی ہے وہ 50 درہم کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے ان سے تلوار خریدی فیضان بھائی سے ایسی، یا ان کو بیچی کہ جس پر 50 درہم کی تو صرف اس پر چاندی لگی تھی۔ اچھا، فدفع من ثمنہ 50 درہمن، اب فیضان بھائی نے مجھے صرف 50 درہم ہی دیے ہیں، فدفع من ثمنہ، انہوں نے ثمن میں سے دیے 50 درہمن، 50 درہم، جاز البیع، یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ حالانکہ دیکھا ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ثمن کا جو معاملہ ہے نا، کہ چاندی کی چاندی کے بدلے میں، سونے کی چاندی کے بدلے میں، سونے کی سونے کے بدلے میں جو بیع ہے، اس میں یدم بیدن کی شرط ضروری ہے کہ ہاتھوں ہاتھ قبضہ کیا جائے، لیکن یہاں پر 100 درہم کی تلوار ہے لیکن وہ 50 درہم دے رہا ہے، ایسی تلوار کے جس کو 50 درہم کا اوپر کام ہوا ہے اور یہ صرف 50 درہم ہی دے رہا ہے، جاز البیع، یہ بیع جائز ہے۔ وقان المقبوض حصۃ الفضہ، اور جس پر قبضہ کیا جا رہا ہے نا، جس تلوار پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور یہ 50 درہم دے رہا ہے، تو یہ وہ جو 50 درہم کا اوپر زیور لگا، یہ اس کے 50 درہم گویا کہ دے رہا ہے، اور جو لوہے کا پھل ہے یا جو لوہے کا بلیڈ ہے آگے، وہ کہہ لیں کہ ادھار ہے۔ وَإِن لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ، اگرچہ یہ اس کو بیان نہ کرے، اگرچہ یہ صرف جائے 50 درہم دے کے یہ تلوار لے کر آ جائے، اس نے اس کو واضح نہیں کیا کہ یہ اس پر جو چاندی لگی میں اس کی قیمت آپ کو 50 درہم دے رہا ہوں، جو بقیہ اس کی نہیں، تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ خُذْ هَذِهِ الْخَمْسِينَ مِنْ ثَمَنِهَا، یہ اس صورت میں بھی ہے کہ جب وہ اس چیز کو واضح کر دے، اور اگر واضح نہ بھی کرے تو بس یہ کہہ دے کہ خذ لو هذه الخمسین، یہ 50 من ثمنھا، یہی اس کا ثمن ہے، یہ جو تلوار ہے نا جس کا تم 100 درہم کہہ رہے ہو، یہ 50 پکڑو، یہی اس کا ثمن ہے، تب بھی یہ بیع درست ہے، اور وہ جو 50 ہے وہ ادھار سمجھا جائے گا تلوار کا، تو تلوار جو ہے وہ ہے جناب والا لوہے کی ہے، یعنی اس کا پھل جو ہے تو وہ لوہے کی جو ہے، اس کے ادھار کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ جو سونے چاندی کی چاندی کے بدلے میں بیع ہو رہی تھی نا، کیونکہ جو درہم ہوتا ہے وہ بھی چاندی کا، اور تلوار پر بھی چاندی لگی ہے، تو چاندی کو چاندی کے بدلے میں خریدنے کے لیے اسی وقت قبضہ ضروری ہے، ہاں جو لوہا ساتھ لگا اس کے بھی یہ پیسے بعد میں دے سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَتَقَابَضَ حَتَّى افْتَرَقَا بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْحِلْيَةِ وَالسَّيْفِ جَمِيعًا إِنْ كَانَ إِذَا كَانَ لَا يَتَخَلَّصُ إِلَّا بِالضَّرَرِ، فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَتَقَابَضَا، اگر ان دونوں نے ہی قبضہ نہیں کیا، حَتَّى افْتَرَقَا، یہاں تک کہ وہ جدا ہو گئے، بطل العقد فی الحلیہ والسیف جمیعا، تو اس جو تلوار پر جو چاندی لگی ہے اس کے عقد میں بھی اور سیف کے عقد دونوں میں، یعنی تلوار اور چاندی دونوں کے معاملے میں عقد جو ہے وہ باطل ہو جائے گا جب وہ قبضہ کرنے سے پہلے ہی جدا ہو گئے۔ اذا کان لا يتخلص الا بضرر، یہ اس وقت ہے کہ جب وہ بغیر نقصان کے چاندی اس سے تلوار سے اتار نہیں سکیں گے، اگر اتار سکتے ہوں تو پھر چاندی کے معاملے میں وہ بیع درست نہیں ہوگی، لیکن وہ جو اس کی تلوار ہے اس کے بارے میں بیع درست ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پر ادھار کی صورت، ادھار کی گنجائش ہے، لیکن چاندی میں جب درہم کے عوض بیچی خریدی جا رہی ہے تو پھر ادھار کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ يَتَخَلَّصُ بِدُونِ ضَرَرٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي السَّيْفِ وَبَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ
وَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّصُ بِدُونِ الضَّرَرِ، اور اگر وہ جدا ہو سکتے ہیں بغیر نقصان کے، یعنی وہ جو چاندی تلوار پر لگی وہ بغیر نقصان کے اگر الگ ہو سکتی ہے، جاز البیع فی السیف، تو چاندی کے معاملے میں وہ بیع درست ہو جائے گی. وَبَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ، لیکن اس زیور کے بارے میں، اس چاندی کے بارے میں وہ بیع درست نہیں ہوگی، کیونکہ جو سیف ہے نا، تلوار ہے، وہ تو لوہے کی ہے، تو لوہے میں ادھار کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ادھار ہو سکتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن جو چاندی ہے، وہ چاندی کے بدلے میں جو بیع صرف ہے، اس کے اندر ادھار کی گنجائش نہیں، لہذا باطل فی الحلیہ، وہ جو چاندی ہے یا وہ جو زیور ہے اس پر لگا ہوا چڑھا ہوا، تو اس معاملے میں بیع درست نہیں ہے، باطل ہے. وَمَنْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ ثُمَّ افْتَرَقَ وَقَدْ قَبَضَ بَعْدَ ثَمَنِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي مَا لَمْ يَقْبِضْ وَصَحَّ فِي مَا قَبَضَ. اچھا جی، فرماتے ہیں وَمَنْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ، جس نے بیچا چاندی کا برتن، اناء برتن، فضّةٍ چاندی کا، باع بیچا، من جس نے چاندی کا برتن بیچا، ثم افترقا پھر وہ دونوں جدا ہو گئے، وقد قبض اور تحقیق قبضہ کیا، بعد ثمنی اس میں سے بعض ثمن پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، بطل العقد فیما لم یقبض، تو جس پر قبضہ نہیں کیا اس کے معاملے میں بیع باطل ہو جائے گی. وصح فیما قبض، اور جتنے پر قبضہ کر لیا ہے اتنے کے معاملے میں بیع درست ہے. وَكَانَ الْإِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، اب وہ جو برتن ہے دونوں کے درمیان مشترک ہوں گے، مشترک ہوگا. مثال کے طور پہ میں نے ایک چاندی کا پتیلا، دیگچا کیا کہتے ہیں اس کو، یا دیگ کہہ لیں، میں نے ایک نا چاندی کی دیگ، یہ صرف مثال دے رہا ہوں کہ چاندی کی دیگ میں نے اپنا طاہر بھائی کو فروخت کی. اچھا، جب فروخت کی مثال کے طور پہ 100 درہم کی ہے، اور میں نے ان کو دیے 50 درہم. سودا میں نے کیا کہ میں آپ سے یہ 100 درہم کی خریدتا ہوں، انہوں نے کہا جی میں بیچتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور میں نے ان کو دیے 50 درہم، 100 پورے نہیں دیے، تو یہ عقد جو ہے باطل العقد فیما لم یقبض، تو جس معاملے میں قبضہ نہیں اس معاملے میں بیع جو عقد ہے وہ باطل ہو جائے گا. وصح فیما قبض، اور جتنے حصے میں قبضہ ہے وہ وہاں پہ درست ہوگا. وَكَانَ الْإِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، یہ وہ جو برتن ہے دونوں میں مشترک ہو جائے گا. اب میں نے جب ان کے ساتھ 100 کے بدلے اوکے کی تو بیع تو درست ہو گئی. پھر اس کے بعد میں نے 100 کہہ کے 50 ان کو دیے، تو یہ 50 کے معاملے میں میری جو بیع وہ فاسد ہو گئی، اور 50 باطل ہو گئی، اور 50 میں باقی ہے. تو اب اسی ایک دیگ کے ہم دونوں مشترک مالک ہیں، آدھی دیگ میری ہے، آدھی ان کی ہے. وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ. وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ، اور اگر کوئی اور شخص بھی کچھ برتن کا مستحق نکل آیا. اب میں نے خریدا طاہر بھائی سے ایک دیگ کو، چاندی کی دیگ کو، اور میں نے اس کا کچھ حصہ بھی دے دیا. اچھا، پھر وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ، پھر کوئی اور بھی مستحق اس برتن کے بعض حصے کا کوئی اور بھی مستحق نکل آیا. اب ان کا بھائی آ گیا، وہ کہنے لگا جی اس میں میرا بھی حق ہے جناب، اس کا کیا کریں گے؟ تو کان المشتری بالخیار، اب میں جو خریدنے والا نا مجھے اختیار ہے، ان شاء اخذ الباقی، میں چاہوں تو بقیہ بھی اس کو بھی حصہ دے کے خرید لوں، اس کے حصے کا سمن دے کر، کہ جتنا حصہ اس کا ہے اتنا ہی اس کو میں سمن دے کر، قیمت دے کر اس کو خرید لوں. وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، چاہے تو اس کو رد کر دوں، بلکہ یہ بھی میں سودا رد کر دوں. وَإِنْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا أَخَذَ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ وَلَا خِيَارَ لَهُ. وَإِنْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ، اگر کسی شخص نے چاندی کی ٹکیا، چاندی کی اٹ، چاندی کی اینٹ یہ بیچی، یا چاندی کا ٹکڑا یہ بیچا، فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا، اور اس کے بعد کا کوئی اور بھی مستحق نکل آیا، اخذ ما باقی بحصته، تو یہ باقی کو بھی اس کا حصہ دے کر، اس کے حصے کے پیسے دے کر اس کو بھی خرید لے گا. ولا خیار له، اب اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پچھلی صورت بھی ایسی ہی تھی، وہاں پر اختیار تھا، یہاں پر بھی صورت ایسی، یہاں پر اختیار نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو پیچھے ہے جناب والا برتن،
برتن کو تو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا کہ برتن کے دو ٹوٹے کر دے، درمیان سے دیکھ کے دو ٹکڑے کر دیں، ایک ٹکڑا جناب والا طاہر بھائی رکھ لے، ایک میں رکھ لوں، وہ نہیں ہو سکتا، وہاں پر یا رکھیں یا رد کر دیں۔ لیکن یہ جو چاندی کی اٹ ہے، جو چاندی کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر تو اتنی گنجائش ہے کہ اس کو آدھا آدھا کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا یہاں بھی اس کو اختیار نہیں ملے گا، یہ چاہے تو اس کو اپنا جناب والا بقیہ کو بھی اس کا حصہ دے کر لے لے، یا اس کو آدھا کر کے اپنا حصہ، اپنے حصے کی چاندی وصول کر لے۔ وَمَن بَاعَ دِرْهَمَيْنِ وَدِنَارًا بِدِنَارَيْنِ وَدِرْهَمٍ جاز البیع وجعل کل واحد من الجنسین بالجنس الآخر۔ فرماتے ومن باع درہمین، جس نے 2 درہم جو ہے وہ بیچے، ودینارن اور 1 دینار، 2 درہم اور 1 دینار کہہ لے کہ پوڑی کے اندر ہے، یہ میں نے دے دیے طاہر بھائی کو، کس کے بدلے میں؟ بدینارین و درہمن، بدلے سے انہوں نے مجھے 2 دینار اور 1 درہم دے دیے۔ توجہ ہے، میں نے 2 درہم اور 1 دینار دیا، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، درہم چاندی کے ہوتے ہیں، میں نے چاندی کے 2 دیے، سونے کا 1، اور طاہر بھائی نے مجھے سونے کے 2 دیے اور چاندی کا 1، تو جاز البیع، تو یہ بیع جائز ہے۔ وجعل کل واحد من الجنس بالجنس الآخر، اور ان میں سے وجعل تو کر دیا گیا، کل واحد ہر ایک کو، من الجنسین ان دونوں جنسوں میں سے، بالجنس الآخر دوسری جنس کے ساتھ، یعنی طاہر بھائی نے مجھے 2 سونے کے سکے اور 1 چاندی کا سکہ دیا نا، تو میرا سونے کا سکہ ان کے چاندی کے سکے کے برابر ہو گیا، کیونکہ یہ دونوں جنسیں الگ الگ ہیں، ان میں کمی بیشی ہوگی تو کوئی گناہ نہیں، درست ہے۔ اور میں نے 2 درہم ان کے 2 دیناروں کی عوض کر دیے تو بھی درست ہے۔ تو لہذا اگر میں اپنے 1 دینار کو ان کے 2 دیناروں کی عوض کرتا، یا ان کے 1 درہم کو اپنے 2 درہموں کی عوض کرتا، تو پھر سود کی صورت بننی تھی، کیونکہ ایک ہی طرح ایک جنس کی چیزیں ہیں اور کمی بیشی ہو رہی ہے، کہ ایک میری طرف سے 1 جا رہا ہے، ان کی طرف سے 2 آ رہا ہے، یا میری طرف سے 2 جا رہا ہے اور ان کی طرف سے 1 آ رہا ہے، تو یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو جب ان کی جنس ہی بدل دیں گے، یعنی انہوں نے جو مجھے دینار دیے، ان کے بدلے میں میں نے ان کو درہم دیے، تو یہ کمی بیشی بھی ہو جائے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جنسیں مختلف ہے، جنسیں مختلف ہوں تو تفاضل یعنی کمی بیشی جائز ہوتی ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں جی، وَمَن بَاعَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِنَارٍ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ وَكَانَتِ الْعَشْرَةُ بِمِثْلِهَا وَالدِّنَارُ بِالدِّرْهَمِ۔ تو فرماتے وَمَن بَاعَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِنَارٍ، میرے پاس تھے جناب والا 11 درہم، اور طاہر بھائی کے پاس تھے 10 درہم اور 1 دینار، وہ ان کے پاس بھی 11 ہی گئے، میرے پاس بھی 11 ہی ہو گئے، تو لیکن میرے پاس ہے صرف چاندی کے 11 سکے، ان کے پاس ہیں 10 چاندی کے اور 1 سونے کا سکہ، تو جاز البیع، بیع پھر بھی جائز ہے، کیسے؟ وَقَانَتِ الْعَشَرَةُ بِمِثْلِهَا، کہتے ہیں جو راشد کے 10 درہم ہے نا، یہ طاہر کے 10 درہم کے بدلے میں ہو جائیں گے، وَالدِّنَارُ بِالدِّرْهَمِ، اور جو اوپر والا راشد کا 1 درہم ہے، اس کو طاہر کے 1 دینار کے عوض میں بیچ دیں گے، اور یہ دونوں ہی جناب والا مختلف جنسیں ہیں، مختلف جنسیں ہوں تو کمی بیشی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لہٰذا 10 درہم کے مقابلے میں ہو گئے، اور 1 درہم 1 دینار کے مقابلے میں ہو گئے، ان کے اندر کمی بیشی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے فرماتے وَيَجُوزُ بَيْعُ الدِّرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمٍ غَلَّةٍ بِدِرْهَمٍ صَحِيحٍ وَدِرْهَمَيْنِ غَلَّةٍ۔ اچھا، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک چیز سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کا بھی بچپن گزرا، ہمارا بھی بچپن گزرا ہے، اسکول جب جاتے تھے تو ہمیں بعض اوقات ایک تیلی ملتی تھی یا ایک چونی ملتی تھی، چونی 4 چونیاں مل کے 1 روپیہ بنتا ہے، اب ایک طرف 1 روپیہ ہو اور ایک طرف 4 چونیاں ہوں، تو دونوں کی اگرچہ تعداد میں تو فرق ہے، کہ ایک طرف 1 ہے روپیہ اور دوسری طرف 4 چونی ہیں، لیکن دونوں کی مالیت برابر ہے، مالیت دونوں کی برابر ہی ہے، کہ 4 چونیاں مل کے بھی وہ والی چیز ہم خرید سکتے ہیں جو 1 روپے سے خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب 1 درہم وہ ہوتا ہے کہ جو درہم صحیح ہوتا ہے، یعنی ایک کامل درہم جسے کہہ لیں، یعنی جسے ہم کہہ لیں کہ 1 روپے والا سکہ ہے، اور ایک درہم غلہ ہے، یعنی جو کہہ لیں کہ 1/4 کر لیں،
1/4 یعنی اس کو 54 کہہ لیں، چوتھا حصہ کہہ لیں، وہ درہم میں غلہ 4 مل کر ایک درہم صحیح کے برابر ہو جائیں گے۔ تو اب مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ الدِّرْہَمَيْنِ صَحِیحَین، دو صحیح درہم جو ہیں ان کی بیع وَدِرْہَمِ غَلَّةٍ اور ایک درہم غلہ اس کے ساتھ ہے، ان کی بیع کرنا بدرہم صحیح ایک صحیح درہم کے بدلے وَدِرْہَمَيْنِ غلہ اور دو درہم غلہ کے عوض کہتے یجوز یہ جائز ہے۔ یہ وہی مسئلہ جو میں نے آپ کو پہلے ساری تمہید اور مثال بتائی ہے اس کے مطابق یہ درست ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةِ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبَ فَهِيَ فِي حُكْمِ الذَّهَبِ۔ اچھا جی، اب ایک چاندی کا سکہ ہے جی طاہر بھائی کے پاس، جس میں کہہ لیں کہ 90% چاندی ہے، 10% اس میں کہہ لیں کہ سلور مکس کیا ہوا ہے، یا 80% جو ہے وہ چاندی ہے اور اس میں 20% جو ہے کہہ لیں کہ کوئی اور دھات مکس کی ہوئی ہے، سکل ہے یا کچھ بھی اور ہے۔ تو اب جہاں پر چاندی غالب ہے تو وہ مطلقاً چاندی کے حکم میں ہوگا، مطلقاً چاندی ہی اس کو کہا جائے گا، اگرچہ اس کے اندر دوسری چیز کی ملاوٹ بھی ہے، لیکن چونکہ چاندی زیادہ ہے تو اب وہ مکمل جو سکہ ہے چاندی کا سکہ کہلائے گا، ملاوٹ والا سکہ نہیں کہلائے گا۔ ہاں وہ جہاں ملاوٹ کی بات ہوگی وہاں پر علیحدہ گفتگو ہوگی، لیکن یہ چاندی کے حکم میں ہی ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةِ وَإِذَا اور جب کانا ہو الغالب غالب علی الدراہیم دراہم درہموں کے اندر الفضہ چاندی غالب ہو فاہیہ فی حکم الفضہ تو یہ چاندی کے حکم میں ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک سکہ اوریجنل چاندی کا ہے اور طاہر بھائی کے پاس ایک ایسا سکہ ہے چاندی کا جس کے اندر کچھ ملاوٹ بھی ہے، تو ہم اگر برابر نہیں بیچتے، کمی بیشی کرتے، تو یہ بھی سود کے حکم میں آئے گا، کیونکہ غالب چاندی والا جو سکہ ہے وہ بھی چاندی والا سکہ ہی کنسیڈر ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبِ اور جب جو دینار ہیں، دنانیر دینار کی جمع ہے، جو دنانیر ہیں جو دینار ہیں ان کے اندر اگر سونا غالب ہے فاہیہ فی حکم الذہب تو یہ سونے کے حکم میں۔ اس کا بھی ہم یہی مثال لے لیتے ہیں کہ میرے پاس ایک اوریجنل سونے کی اینٹ ہے یا ایک اوریجنل سونے کا سکہ ہے اور طاہر بھائی کے پاس ایک ایسا سونے کا سکہ جس کے اندر کچھ ملاوٹ بھی ہے لیکن سونا غالب ہے، تو پھر وہ سونا اور میرا اوریجنل سونا یہ جب ہم ایک دوسرے سے خرید و فروخت کریں گے تو برابر ہی کریں گے، کمی بیشی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبِ فَهِيَ فِي حُكْمِ الذَّهَبِ کیونکہ جب دینار کے اندر سونا غالب ہوتا ہے تو وہ سونے کے حکم میں ہی ہوتا ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِن تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ وَمَا يُعْتَبَرُ فِي الْجَيَّادِ کہتے ہیں وَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا مِن تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ اور اس میں اعتبار کیا جاتا ہے تفاضل کے حرام ہونے کا، ان چیزوں میں اعتبار کیا جاتا ہے ما یعتبر فی الجیاد جن کا جید چیزوں میں بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو دو پچھلی شکے ہم نے پڑھی نا کہ درہم غالب ہے چاندی غالب ہے تو اس کو چاندی ہی کہا جائے گا، سونا غالب ہے دینار کے اندر تو اس کو سونا ہی کہا جائے گا، تو کہتے ہیں ان چیزوں کے بھی حرام ہونے میں تفاضل کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کہ مثال کے طور پہ جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ اگر یہ طاہر بھائی کے پاس ملاوٹ والی چاندی ہے لیکن چاندی غالب ہے، زیادہ چاندی ہے، دوسری دھات کم ہے، اور میں نے اوریجنل چاندی والا سکہ ان کو دیا تو برابر ہی کریں گے، اگر کمی بیشی ہوگی تو یہ سود ہوگا۔ یہی فرما رہے ہیں وَيُعْتَبَرُ اعتبار کیا جاتا ہے فیہما ان دونوں میں، یعنی ایسی چاندی جس کے اندر ایسا چاندی کا سکہ جس کے اندر چاندی غالب ہے اس میں، اور ایسا درہم کے جس کے اندر سونا غالب ہے اس میں بھی جناب والا اعتبار کیا جاتا ہے تحریم التفاضل، جو زیادتی ہے اس کے حرام ہونے کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ ما یعتبر فی الجیاد جیسا کہ جید اور خالص کے اندر ہوتا ہے۔ اگر میرے پاس خالص ہے سونے کا سکہ اور ہمارے فیضان بھائی کے پاس بھی خالص سونے کا سکہ ہے اور میں نے ان کو سونے کا سکہ دے کر ان سے سونے کا سکہ لیا اور اگر کمی بیشی ہوئی تو یہ سود ہوگا۔ تو جس طرح جید خالص سونے کے اندر سود ہوتا ہے یا خالص چاندی کے اندر سود ہوتا ہے، اگر برابر نہ ہو کمی بیشی ہو تو سود کی صورت بنتی ہے، ویسے ہی یہ ملاوٹ ایسی ملاوٹ جس کے اندر غالب ہے یہ چیز اس کے اندر بھی ایسے ہی حکم لگے گا۔ اچھا جی، وَإِن كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَا
الغش فلیس فی حکم الدراہم والدنانیر وہما فی حکم العروض. اچھا جی، فَإِذَا بِيعَتْ بِجِنسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ الْبَيْعُ. کہتے ہیں کہ یہ تو وہ صورت ہی نا کہ جب یہ چیز غالب آ گئی کہ چاندی کے میں کوئی چیز مکس ہوئی اور چاندی غالب ہے تو وہ چاندی کو کمی ہوگی. لیکن اگر چاندی کم ہے، جس چیز کی ملاوٹ کی گئی ہے، کہہ لے کہ وہ سلور ہے یا سکل ہے یا کوئی بھی اور دھات ہے، وہ غالب ہے، چاندی کم ہے، تو پھر وہ درہم کے حکم میں نہیں ہوگی. یا ایسا سونے کا سکہ کہ جس میں سونا تھوڑا اور دوسری دھات زیادہ ہے، غالب سونا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو دینار نہیں کہیں گے. تو ایسی صورت میں ان میں کمی بیشی کے ساتھ بیع کرنا جائز ہوگا، کیونکہ یہ سمجھا جائے گا کہ ہم ایک سودا دوسرے سودے کے بدلے میں خرید رہے ہیں، سونا سونے کے بدلے میں نہیں خرید رہے، چاندی چاندی کے بدلے میں نہیں خرید رہے، بلکہ ایک سودا ہے جس کو دوسرے سودے کے بدلے میں ہم خرید رہے ہیں. دیکھیں اب مسئلہ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَا الْغَشُّ، اگر ان دونوں میں ملاوٹ زیادہ ہے، ملاوٹ شدہ چیز زیادہ ہے، چاندی کا سکہ ہے، چاندی کم، دوسری چیز زیادہ ہے، سونے کا سکہ ہے، سونا کم، دوسری چیز زیادہ ہے، فَلَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرِ، تو جناب جب دوسری چیزیں زیادہ ہیں تو اس صورت میں یہ دراہم و دنانیر کے حکم میں نہیں ہوں گے. وہما، تو یہ دونوں ہوں گے فی حکم العروض، اس سامان کے حکم میں ہوں گے کہ ایک سامان ہے جو ہم بیچ رہے ہیں. فَإِذَا بِيعَتْ بِجِنسِهَا مُتَفَاضِلًا، تو جب اس کو اسی کی جنس کے ساتھ بیچا جاتا ہے نا متفاضلاً، کمی بیشی کے ساتھ، جاز البیع، تو بیع جائز ہے. میں نے جناب والا طاہر بھائی کو ایسا سونے کا سکہ کہ جس کے اندر سونا کم دھات دوسری زیادہ ہے، اور ان کے پاس بھی ہے ایسا ہی کہ جس کے اندر سونا کم دوسری دھات زیادہ ہے، تو ہم کمی بیشی کے ساتھ بھی بیچے نا، میں ان کو ایسے دو سکے دے دوں اور ان سے ایک سکہ لے لوں تو بھی یہ جائز ہے، کیونکہ یہ درہم و دنانیر کے حکم سے نکل چکے ہیں اور یہ سامان کے حکم میں شامل ہو چکے ہیں. وَإِذِ اشْتَرَىٰ، یہاں سے انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو کل پڑھیں گے، اور جو یہ رہ گیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم صبح مکمل اللہ نے چاہا تو کریں گے.